الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ جلد ہی وہ مناظر بہت قریب ہیں جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بیتاب ہیں۔ جلد ہی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی اس نورانی ماحول سے کہ جب مؤذن کی صدا پر جوق در جوق لوگ اللہ کے گھر کی طرف دوڑے چلے آئیں گے۔ مؤذن کی اذان سنتے ہی ملت اسلامیہ کی اکثریت اللہ کے گھروں کی طرف دوڑی چلی آتی ہے۔ نماز سے پہلے اور نمازوں کے بعد جہاں ایک طرف ایک بڑی تعداد میں مسلمان قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف اور مشغول ہوتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف بعض بندگان خدا نوافل میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور سسکیاں لیتے ہیں، روتے ہیں اور بلکتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ ایسی مبارک ساعات اور ایسا مبارک مہینہ ظاہر ہے کہ اس کا استقبال تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ پاک پیغمبر نے رمضان کی آمد کا استقبال کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے ماہ شعبان سے ہی اس کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے، اور تیاریاں ایسی کہ صرف خود نہیں مشغول ہوتے، اپنے اہل خانہ کو بلکہ ملت کے مسلمانوں کو بھی اس میں مشغول کرتے، اور مسلمان مل کر کے رمضان المبارک کا استقبال کرتے۔ اور استقبال کیسے؟ وہ اس طرح کہ اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کرنا، اپنے جسم کو عبادات کے لیے تیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو شعبان کے مہینے سے زیادہ نفل روزے کسی مہینے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام آپ شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات علماء نے لیلۃ النصف من شعبان یعنی شعبان کے 15ویں تاریخ کے روزے کو مسنون قرار دیا، اور اس رات کی عبادت کی فضیلت بھی احادیث سے ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل کا آنا اور یہ کہنا کہ اس رات اللہ رب العزت قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، تو اس سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی آمد اور اس کے استقبال کی خاطر شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ اور اس رات کی عبادت کی ایک بہت عجیب توجیہ فرمائی، اور فرمایا کہ اس میں اشارہ ہے، اور اشارہ اس بات کا ہے کہ رمضان کی آمد قریب ہے۔ جب شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا جائے گا تو جو ایک ہیبت اور ایک خوف کا ماحول ہے کہ رمضان آ رہا ہے، کیسے بھوک کو برداشت کیا جائے گا، پیاس کو کیسے برداشت کیا جائے گا، کیسے روزے رکھے جائیں گے۔ جب شعبان کا ایک دن کا روزہ رکھنا ہوتا ہے اور نفس اس پر بآسانی آمادہ ہو جاتا ہے، چونکہ ایک دن کا ہے، تو جب آدمی ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو قلبی طور پر اور ذہنی طور پر یہ سکون ہو جاتا ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھ لیا ہے، ظاہر ہے کہ آئندہ روزے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اس طرح گویا وہ اپنے آپ کو رمضان کی آمد اور اس کے استقبال اور اس کے روزوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح شعبان کی 15ویں تاریخ کی عبادت کو بھی ایک اہمیت، ایک مقام حاصل ہے، اور اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کے پروانے ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور خود یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا متلاشی، ہے کوئی رزق کا متلاشی، ہے کوئی مغفرت کا طالب۔ تو ظاہر ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو عبادت میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں۔ جب آدمی غیر رمضان میں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب آدمی رمضان کے علاوہ ایک رات کافی دیر تک یا مکمل رات عبادت میں مشغول رہا، تو گویا اس نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر لیا کہ اب رمضان کی راتوں میں عبادت یعنی تراویح مجھے ادا کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب پوری رات یا رات کے ایک بڑے حصے میں عبادت کی جا سکتی ہے تو رمضان میں 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے تراویح میں عبادت کے نام پر مصروف ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اس طرح رمضان کا روزہ
گویا اس طرح شب برات کا روزہ گویا رمضان کے روزوں کے لیے خود کو مستعد و تیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح رمضان کی شب برات کی عبادت رمضان کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی توجیہ ہے اور فرمایا کہ یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ رات اور یہ دن دیا گیا ہے۔ بہرکیف یہ دن اور یہ رات، اس کی فضیلت اگرچہ ثابت ہے لیکن اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام کرنا یا وہ چیزیں جن کا شریعت و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس موقع پر ان کاموں کو انجام دینا مسلمانوں کے لیے کسی طرح زیبا اور مناسب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جشن چراغاں کرنا، مسجدوں میں قمقمے لگانا اور عبادت کے لیے اجتماع کرنا اور لوگوں کو جمع کرنا اور عبادت کا وہ طریقہ اور طرز اختیار کرنا جو دور نبوت سے ہمیں نہیں ملتا، جس طرح حضرات صحابہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کی، اس طرح عبادت کو انجام دینا بالکل مناسب نہیں۔ مسجدوں کو مزین کرنا اور صرف اسی شب کے لیے مزین کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ویسے تو مساجد کی صفائی ستھرائی ظاہر ہے کہ ایک ثواب کا کام ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ یا اس عقیدے کے ساتھ کہ کچھ خاص ہے اس رات میں، ظاہر ہے مناسب نہیں۔ اس رات میں قبرستان جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک مرتبہ ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے، جایا جا سکتا ہے اور کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام کرنا، قبرستان میں جشن چراغاں کرنا اور وہاں پر روشنی کا نظم کرنا اور صفائی ستھرائی کرنا اور قبروں کو مزین کرنا، اس پر چادریں چڑھانا اور اس کے لیے لوازمات کرنا، ظاہر ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام میں اور شریعت و سنت میں کوئی مقام نہیں ہے، اور اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی رہنمائی نہیں موجود ہے۔ شب برات کے موقع پر حلوہ بنانا اور اس کو تقسیم کرنا، اسی طرح بہت سی ایسی من گھڑت چیزیں اور ایسی بدعات اور رسومات جن کا قرن اول میں کہیں سے کہیں تک کوئی تصور نہیں ہے، ان کو دین سمجھ کر کرنا۔ خطرناک چیز یہ ہے کہ وہ چیز جو دین نہیں ہے، وہ کام جو دین میں شامل نہیں، اس کو دین سمجھ کر کرنا، یہ بہت خراب چیز ہے۔ اور شب برات کے موقع پر اس طرح کی بدعات اور رسومات بکثرت مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کریں، اپنے آپ کو نفل روزوں سے رمضان کے روزوں کے لیے تیار کریں، نفلی عبادات سے اپنے جسم کو رمضان کی نفلی عبادات کے لیے تیار کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا ان کاموں کو ہرگز نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حق میں بجائے ثواب کے گناہ لکھا جائے۔